اللہ جب محبت ڈالے گا نا لوگوں کے دلوں میں تو کوئی نکال بھی نہیں سکے گا. مثال دے دوں, ساری دنیا علی کے خلاف بولتی رہی, کچھ کر پائی؟ بجٹ پاس ہوئے, حکومتوں نے اپنا خرچہ لگا دیا, بڑے بڑے ملا مولوی خریدے گئے, بڑے بڑے خطیب خریدے گئے, قلم بکے کہ کسی طرح علی کے خلاف لکھو اور علی کے خلاف بولو. اتنی بڑی تعداد میں علی کے خلاف بولا جاتا رہا, حتیٰ جب مولا کی خبر پہنچی کہ مسجد میں شہید ہو گئے تو کہنے لگے مسجد میں علی کیا کر رہے تھے, کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہاں تک علی کے خلاف ماحول بنایا. مگر بتائیے جنہوں نے ماحول بنایا ان کی خبر کہاں ہے؟ اور جس کے خلاف اتنا ماحول بنا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے, علی مسجد میں کیوں مارے گئے, علی کا مسجد سے کیا تعلق, جس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا, اتنا خرچہ کیا گیا, بتائیے آج وہ کہاں نہیں ہے؟ مولا علی نجف میں نہیں سو رہے, ہمارے وجودوں پر حاکم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بتائیے جب اللہ محبت ڈالتا ہے تو کوئی نکال نہیں سکتا. جب شاہ عباس طہماسب, تھک تو نہیں رہے, جب شاہ عباس طہماسب صفوی کی حکومت بنی 400 ہجری میں, 1000 سال پہلے, اب سے 1000 سال پہلے, تو ایک عالم دین نے شاہ عباس سے کہا کہ مولا علی کا خط جو مالک اشتر کے نام ہے اس کے مطابق حکومت چلاؤ. کہنے لگا کہ بیٹھ جائیے, اس کا جواب دوں گا. میں نہیں کر سکتا یہ, اس کا جواب دوں گا. بیٹھ گئے, برابر میں بٹھا دیا, دربار لگ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مسئلے سنا رہے ہیں, مسئلے حل ہو رہے ہیں, مسئلوں کا جواب دیا جا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد مولانا نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ کہا تھا. کہا بیٹھ جائیے, جواب دوں گا. صبح سے شام ہو گئی, دربار برخاست ہوا, سب چلے گئے. تو دو پنکھے جھلنے والے جو تھے نا, وہ جو بادشاہوں کو پنکھے جھلتے تھے, ان سے کہا تم بھی جاؤ. جب وہ پنکھوں والوں کو بھی بھیج دیا, اب اکیلے ہی رہ گئے شاہ عباس اور مولانا رہ گئے. کہنے اب جواب دوں گا. اور وہ یہ کہ اتنا اچھا خط علی نے لکھا تو علی کی اپنی حکومت تو کامیاب نہیں رہی. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے, بہت سارے آپ کے رنگ و بو کے لوگ ہوتے ہیں, جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ دیندار نہیں رہتے. پھر جب ان کا مطلب ہوتا ہے نا وہ مولا یاد آ رہے ہوتے ہیں, اور جب جیسے ہی ان کا مطلب پورا ہوا پھر کہتے ہیں میں مولا ہی نہیں ہوں, میں شیعہ نہیں ہوں, مجھے شیعوں کے ووٹ سے نہیں جیتا ہوں, مجھے تم نے ووٹ نہیں دیا. ایک دم پھر جاتے ہیں. مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا یہ پاکستان ہے, وزیر اعظم کا بھی پتہ نہیں شام کو کیا ہوگا. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جتنا یہاں کے سیاستدانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے جو نہیں ہے, اتنا کہیں اور کے سیاستدانوں کو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں تو اتنی لولی لنگڑی حکومتیں ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ختم ہو جائے. بے ساکیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. لہذا ایسا ہوا, کہنے لگا اب خود مولا ہی ہے, پہلا شیعہ حاکم ہے. کہتا ہے علی نے اتنا اچھا خط لکھا, خود علی کی حکومت کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے یہی اور کچھ. مولانا نے کہا, جنہوں نے کہا تھا نا کہ مولا علی کے خط کے مطابق حکومت بناؤ, انہوں نے کہا اور کچھ, کوئی اور جواب؟ کہہ بس یہی کہنا تھا, خدا حافظ. تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو, صبح سے بٹھایا کیوں رکھا, یہی بات صبح کیوں نہیں بول دی؟ کہہ رہے یہ جو پنکھے جل رہے تھے نا یہی پنکھا مارتا مجھے. جی یہ جو پنکھا چل رہا تھا نا, اگر میں نے سب کے سامنے کہا ہوتا یہ جملہ جو اب کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے پنکھا مارتا. تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے اسی کو تو علی کی حکومت کہتے ہیں. 1400 سال آج میں بول رہا ہوں, اس وقت میں 400 سال کے بعد, اس وقت میں 400 سال کے بعد کوئی ایک جملہ علی کے خلاف نہیں بول سکتا. اور حکومت کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میرا مفہوم بہت روشن ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں
میں ان کی محبت ڈالتا ہے جو صاحبان ایمان بھی ہوں اور صاحبان کردار بھی ہوں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سارا مسئلہ ہی عمل کا ہے۔ بہت اچھی گفتگو اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوگی جب تک کہ ان باتوں پہ عمل نہ کیا جائے، اور ہمیں ان صاحبان ایمان، بلکہ کہوں کہ عین ایمان ہستیوں نے اور ان کردار ساز لوگوں نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنا کام اللہ پہ چھوڑو، پھر وہ خوب سجائے گا، اور اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ اگر اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لوگے تو تمہارا کام نہیں ہے، وہ تم کر نہیں پاؤ گے۔ چھوڑ دو، امور کو اللہ کے حوالے کر دو۔